مگر انبیاء کا یقین جو اللہ کے حکم پہ ہوتا ہے وہ دراصل اس ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ دولت و اختیار والے بیٹھنے کو تیار تھے، مگر ان کی شرط ایک تھی کہ ان غرباء کو، ان یتیماں کو، ان مساکین کو اٹھا دیں۔ اور آپ نے بیٹے کو پکار کے بھی کہا بیٹا آ جاؤ، تو اس نے کہا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یعنی بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوبا۔ اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، گھر والی نے کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے، اللہ کے حکم سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ عزیزم محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نماز تراویح میں 16ویں پارے کا آدھا، نصف ہم مکمل کر چکے ہیں۔ خلاصہ قرآن مجید کے سلسلے میں ہم نے آج آپ کے سامنے 12ویں پارے کا خلاصہ بیان کرنا ہے۔ 11ویں پارے کے اینڈ پہ انبیاء کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور آج کے خلاصے میں ایک بات جو ہے وہ آپ نے پیش نظر رکھنا ہے، اور وہ ہے انبیاء کا خاص طور پہ ذکر۔ یعنی 12ویں پارے میں تسلسل کے ساتھ انبیاء کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے کہ جس میں قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور پھر وہ تفصیل جو ہے 13ویں پارے کے ربوع تک بھی جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے بہت سی اہم باتیں آتی ہیں۔ ان میں ایک خاص جو اہم بات ہے وہ ہے اللہ پہ ان کا مکمل یقین، اور اللہ پہ بھروسہ، ایسا بھروسہ کہ
خدا کے حکم کے بعد ایک چیز اگر ناممکن بھی دکھائی دیتی ہے تو انبیاء اسے بجا لاتے ہیں. یعنی بالکل ناممکن صورت جہاں پہ دکھائی دیتی ہے، مگر انبیاء کا یقین جو اللہ کے حکم پہ ہوتا ہے، وہ جو یقین ہے وہ دراصل اس ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے. اور ایک بات اور اہم ہے کہ انبیاء انتہائی حساس قسم کی آزمائش سے گزرتے ہیں، پھر بھی عزم اور استقلال کے ساتھ اسی راہ پہ جو خدا کی بتائی ہوئی ہے قائم رہتے ہیں. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ مقام و مرتبے کی عظمت، شان، خدا سے گفتگو، خدا کے پیغام، خدا کے فرشتوں کو دیکھنا، یہ ساری کائنات کی حقیقتوں کا کھلنا، مگر پھر بھی انبیاء خاک نشیں رہتے ہیں، درویش رہتے ہیں اور عدل اور مساوات پہ قائم رہتے ہیں. اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ بقیہ حکمرانوں کو، بقیہ صاحبان اختیار کو، صاحبان اقتدار کو جو چیز ملتی ہے وہ انبیاء کے اختیار و اقتدار اور عظمت کے سامنے شاید حقیقتاً یا سوئی کے ناکے کے برابر بھی اس کی حیثیت انبیاء کی عظمت کے سامنے نہیں ہوتی. جو عام انسانوں کو علم ملتا ہے، جو عظمت ملتی ہے، جو اقتدار ملتا ہے، جو اختیار ملتا ہے، جو شان ملتی ہے، جو سطوت ملتی ہے، ایک انسان بڑا پرشکو ہوتا ہے لیکن جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ انبیاء کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہوتا کہ جسے ہم صحرا کے مقابل میں ذرہ بھی قرار دے سکیں یا سمندر کے مقابلے میں قطرہ بھی قرار دے سکیں یا سورج کے مقابلے میں کرن بھی قرار دے سکیں، ایک شعاع اور روشنی کی کرن قرار دے سکیں. یا آسمان کی وسعتوں کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا بادل بھی قرار دے سکیں. یا سرسبز و شاداب زمین کے مقابلے میں ایک پتا بھی قرار دے سکے. لیکن اس کے باوجود ان کا درویش منش ہونا، خاک نشیں ہونا، مساوات کا خیال رکھنا، عدل کے ساتھ چلنا، یہ دراصل انبیاء کی عظمت کی سب سے بڑی نشانی ہے. قرآن مجید اس حقیقت کو واضح کرتا ہے
کہ حضرت نوح علیہ السلام سے جب آپ کی قوم نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، وہ جو صاحبان اختیار تھے، صاحبان اقتدار تھے، اور معاشرے میں اختیار، دولت، سطوت اور عظمت کے حامل تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ان لوگوں کو جو نیچ ہیں، گھٹیا ہیں، کمزور ہیں، ان لوگوں کو جو غریب ہیں انہیں اٹھا دیں۔ اب آپ سوچئے کہ دولت و اختیار والے بیٹھنے کو تیار تھے، مگر ان کی شرط ایک تھی کہ ان غرباء کو، ان یتیماں کو، ان مساکین کو اٹھا دیں۔ لیکن انبیاء نے اس حوالے سے کیا کردار ہے کہ ان کی بات مان لی؟ نہیں مانی۔ یہ سب سے بڑا کمال ہے انبیاء کی ذات کا، کہ اس وقت عدل پہ قائم رہنا اور مساوات کا خیال رکھنا۔ انہوں نے کہا کہ آنا ہے تو انہی کے ساتھ بیٹھ کے آؤ۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، آپ نے فرمایا کہ میں انہیں نہیں اٹھا سکتا جو ایمان لائے۔ آپ نے دیکھا کہ یعنی یقین کی قوت جو ناممکن کو ممکن بنا دے، اور عظمت اور شان اور رفعت یہ کہ کائنات میں کسی فرد کو آپ انبیاء کے علاوہ جو ملا وہ شاید ذرے اور قطرے کے برابر بھی نہیں تھا، اور اس کے باوجود عدل اور مساوات پہ قائم رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب کشتی بنانے کا کہا گیا، اللہ پاک نے فرمایا تو آپ نے بنائی اسے، حالانکہ کوئی طوفان نہیں تھا، کوئی سیلاب نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، اور آپ نے خود بنائی۔ میرے دوستو، ہم جن پیشوں کو کمتر سمجھتے ہیں انہی پیشوں کو انبیاء نے اختیار کیا ہے۔ آپ آگے سنیں گے، آپ آگے پڑھیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ لوہے کے یعنی لوہار کا کام کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ترکھان کا کام کرتے تھے۔ انبیاء کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ انبیاء مختلف پیشوں سے وابستہ ہیں۔ انسانی ترقی انہی پیشوں سے وابستہ ہوتی ہے، جن پیشوں کو، جن پروفیشنز کو ہم نے گھٹیا سمجھا اور جنہیں اختیار کرنے والوں کو ہم نے کمتر سمجھا، اسی پہ سوسائٹی بلڈ اپ ہوتی ہے، اسی پہ سوسائٹی ترقی کرتی ہے، اسی سے ملک و ملت آگے بڑھتے ہیں۔ مگر افسوس کہ ہم نے انہی پیشوں کو جو انبیاء نے اپنائے تھے، ہم نے انہیں بھی کمتر سمجھا۔ یہ امت کی بدقسمتی ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ آپ نے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور آپ جو طوفان نوح مشہور ہے، آپ اس میں ایک بڑی آزمائش سے گزارے گئے۔ وہ آزمائش کیا تھی؟ بیٹے اور بیوی کی۔ بیٹے اور بیوی کی آزمائش سے اس طرح گزرے
کہ بیٹے کے لیے تو آپ نے خود اللہ پاک سے عرض کی کہ یا اللہ، آپ نے کہا تھا کہ جو آپ کی اہل سے ہے اسے آپ اس عذاب سے محفوظ رکھیں گے، اور آپ نے بیٹے کو پکار کے بھی کہا بیٹا آ جاؤ، تو اس نے کہا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں پہاڑ کی جانب چلا جاؤں گا اور اس کی چوٹی پہ ہوں گا تو پانی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ آپ نے لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کوئی بھی شے خدا کے سوا کوئی بھی شے بچانے والی نہیں ہے۔ یعنی بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوبا، یہ ایک اتنی بڑی آزمائش ہے، اتنی بڑی آزمائش ہے کہ جس سے ایک حساس دل جب گزرتا ہے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نبی کا دل کس طرح حساس ہوتا ہے جو دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کے تڑپ اٹھے۔ یعنی آپ اگر غور کریں تو انتہائی آزمائش ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بیٹا آپ کی اہل سے نہیں، اس لیے کہ وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ اس بات پہ ہر شخص غور کر لے۔ کوئی اگر کہتا ہے کہ میں امتی ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ ایمان اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرے، نرے دعووں سے بات نہیں بنے گی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کس طرح ایک انتہائی آزمائش سے گزارے گئے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی طرح انبیاء جو ہیں وہ انتہائی آزمائش سے گزارے گئے، مگر صابر رہے، بردبار رہے، خدا کی حکمتوں پہ یقین رکھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں، اب آگے چلتے ہیں اس حقیقت کی طرف۔ میں نے آپ سے کہا کہ انبیاء کے یقین کی قوت کے سامنے ہم نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ ناممکن بھی ممکن ہو گیا۔ اتنی عظمت کے باوجود بھی مساوات کے درجے میں اور عدل کے مقام پر فائز رہے۔ یاد رکھیے کہ عام حکمران عدل اور مساوات کے درجے پہ قائم نہیں رہتا، حالانکہ اسے جو ملتا ہے شاید اس کی حیثیت مکھی کے پر کے برابر بھی نہ ہو، لیکن اس کا تکبر، اس کا ظلم، اس کی ناانصافی سنبھالے نہیں سنبھلتی، اور اس کا تکبر سنبھالے نہیں سنبھلتا۔ ہمارے ہاں یا ہمارے سامنے چند لوگوں کے پاس اگر ایک اچھی گاڑی آ جائے، 4 روپے آ جائیں، زمین کا ایک بڑا ٹکڑا آ جائے، تو اس کا تکبر ہم سے سنبھالے نہیں سنبھلتا۔ اور انبیاء جس مقام پر ہیں، مگر کس طرح وہ خدا کی حضور جھکے جھکے رہے، تکبر کا شائبہ تک نہیں ہوا ان پہ، کسی نے بھی تکبر کا شائبہ تک نہیں کیا۔ اور پھر یہ ہے کہ
انہوں نے انبیاء کی بات کر رہا ہوں، ہمارے ہاں اور دستور ہے کچھ، ہم عمل سے پہلے حکمت پوچھتے ہیں، مگر انبیاء عمل کے بعد، یعنی اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ پاک اس کی حکمت بتاتے تھے، یعنی یہ نہیں ہے کہ عمل کرنے سے پہلے حکمت پوچھی جائے۔ اصول یہ ہے زندگی کا کہ جو کہا جائے خیر کے دائرے میں اسے مانا جائے اور پھر اس کے بعد اس کی حکمت دریافت کی جائے۔ انبیاء کا اصول یہی رہا ہے، انبیاء کا وتیرہ یہی رہا ہے۔ اللہ کے حکم کے بعد حکمت یا تو وہ خود جان جاتے یا اللہ پاک اس حکمت کو واضح فرماتے۔ جب انبیاء کا کردار یہ تھا تو اللہ پاک نے بھی انبیاء کی خاطر ایسے اصول کے مطابق بھی فیصلے کیے کہ جو اصول عام انسانوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ 12ویں پارے میں آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بشارت دی، آپ کی زوجہ موجود تھی، آپ کی گھر والی موجود تھی، تو جب فرشتوں نے اس بات کی بشارت دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور آپ کے گھر والوں نے کہا تو یہ بات انہیں بڑی حیران کن لگی، اور وامرأتہ قائمۃ فضحکت، تو گھر والی جو ہے وہ کھڑی تھی تو ہنس پڑی۔ یہ ہنسی دراصل انسان کی وہ ہوتی ہے کہ جس میں حیرت کا اظہار ہوتا ہے، جس طرح انسان کے آنسوؤں کا پس منظر ہوتا ہے۔ کبھی آنسو نکلتے ہیں تو غم کی بنا پہ نکلتے ہیں، کبھی آنسو نکلتے ہیں تو جسم کے درد کی بنا پہ نکلتے ہیں، کبھی آنسو نکلتے ہیں تو روح کے درد کی بنا پہ نکلتے ہیں، اور کبھی آنسو نکلتے ہیں تو خوشی کی بنا پہ نکلتے ہیں، کبھی آنسو نکلتے ہیں تو جدائی کی بنا پہ نکلتے ہیں، کبھی آنسو نکلتے ہیں فراق کی بنا پہ نکلتے ہیں، اور کبھی آنسو نکلتے ہیں وصل کی بنا پہ نکلتے ہیں۔ یعنی ہر آنسوؤں کا پس منظر اور ہوتا ہے۔ اسی طرح مسکراہٹ کا، ہنسنے کا بھی پس منظر مختلف ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے دونوں کے بارے میں فرمایا، کیا فرمایا؟ اضحک و ابکا، خدا ہے جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے۔ چیز ایک ہوتی ہے مگر پس منظر مختلف ہو جاتا ہے۔ کبھی انسان غم کی شدت میں مسکراتا ہے اور ہنستا ہے، کبھی انسان تکلیف کی شدت سے ہنستا ہے تاکہ جو دشمن اذیت دے رہا ہے اسے پتہ چل سکے کہ تو میری ہمت و حوصلے کو نہیں توڑ سکتا۔ کبھی انسان دل کی خوشی سے ہنستا ہے، کبھی انسان غم کی کثرت سے ہنستا ہے، کبھی انسان غم کو بھلانے کے لیے ہنستا ہے، کبھی انسان مجلسی تبسم کرتا ہے، مجلسی اعتبار سے ہنستا ہے۔ مجلس کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہاں پہ چہرے کو حشاش بشاش رکھا جائے اور مسکراتا ہوا چہرہ رکھا جائے۔ بالکل اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی ہنس پڑی۔ اب اس ہنسی میں دراصل پس منظر یہ تھا، حیرت کا پس منظر تھا۔
تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسحاق کی بشارت دی اور اس کے بعد یعقوب کی بھی بشارت دی۔ گھر والی نے کہا یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا۔ گھر والی نے کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ میں بوڑھی ہوں اور میرا خاوند بھی بزرگ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، بڑی حیرت کی بات ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ کے حکم سے حیرت کی بات ہی نہیں ہے۔ انبیاء میں جو ایک خاص بات ہے، انبیاء نے ہر حال میں خدا کی بات مانی ہے، خوشی میں بھی غم میں بھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، جن سے آپ کا یقیناً شدت سے پیار تھا، جب ذبح کرنے کا حکم آیا تو آپ تیار ہو گئے۔ خدا کے حکم کو ہر حال میں، ہر حالت میں ماننا، یہ انبیاء کی شان ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے دنیا کے بنائے ہوئے اصولوں سے ہٹ کے انبیاء کے لیے وہ اصول سامنے لائے جن اصولوں سے انسانیت واقف نہیں ہوتی۔ اب یقینی بات ہے کہ مرد و زن اگر بوڑھے ہو جائیں تو اولاد ناممکن ہوتی ہے، مگر انبیاء کا یقین دراصل ان اصولوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو کہ انسانیت سے پوشیدہ ہوتے ہیں، اور خدا کی عطا کا وہ اصول ہے کہ جو انسان خدا کے حکم کو، جو اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے ماننا، جب اسے مانتا ہے تو خدا بھی اس کی آرزو اور دعا کو، جو کہ ناممکن سے تعلق رکھتی ہے اس دنیا کے دائرے کے اعتبار سے، تو اللہ پاک اس ناممکن کو بھی اس بندے کے لیے، کہ جس نے اپنے لیے جو ناممکن تھا اس کو ممکن کر دکھایا، تو اللہ پاک بھی ممکن کے دائرے سے نکل کر، یعنی اللہ پاک اس دنیا کے جو امکانات ہیں ان سے ہٹ کے اپنے اصول سامنے لاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ناممکن کو ممکن بنا دینا۔ تو اللہ پاک نے حضرت اسحاق عطا فرمائے، حضرت اسماعیل عطا فرمائے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دراصل یقین کی قوت حقیقت میں عظمت اور شان کے باوجود انسان کا خاک نشین اور درویش منش رہنا، یہ بھی دراصل اس دنیا کے دائرے میں ناممکن ہوتا ہے۔ انسان کو کرسی مل جائے مگر وہ پھر بھی خود کو انسانوں کے برابر ہی سمجھے اور عدل کی راہ سے نہ ہٹے۔ اگر آپ غور فرمائیں، اگر آپ توجہ فرمائیں تو یہ چیز بھی آپ کو اس جہان میں ناممکن دکھائی دے گی۔ اس چیز کو اگر ممکن کیا ہے تو انبیاء نے کیا ہے، یہ انبیاء کے تربیت یافتہ انسانوں نے کیا ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کے وہ اصول متحرک ہو جائیں، حرکت میں آ جائے، وہ قوانین متحرک ہو جائیں جن کا تعلق ناممکن سے ہے، امپاسبل سے ہے،
تو پھر ہمیں بھی خدا کی بات مانتے ہوئے یعنی ایسی باتیں ماننے پہ لازم ہو جاتا ہے ہم پہ کہ ہم جسے اپنی ذات کے لیے ناممکن سمجھتے ہیں، جب ہم خدا کے حکم کی اطاعت پہ خود کو اس طرح راضی کرتے ہیں کہ ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں، جو ہمارے دائرے میں ناممکن ہے، ہمارے جذبات اور احساسات اور عقل و خرد کی روشنی میں ہماری ذات کے لیے ناممکن ہے، مگر ہم اسے جب اپنی ذات کے لیے ممکن بنا دیتے ہیں تو پھر پروردگار بھی آپ کی ذات کے لیے جو اس دائرے میں ناممکن ہوتا ہے اسے ممکن بنا دیتا ہے۔ آئیے ہم یقین کی طاقت کے ساتھ اور خدا کی اطاعت کے ساتھ، جو ہماری ذات کے لیے، ہمارے احساس کے لیے، ہمارے جذبات کے لیے ایک ناممکن چیز ہو، پر ہم اسے اپنی ذات کے لیے خدا کی بندگی اور خدا کی اطاعت کی خاطر ممکن بنا دیں، تو پروردگار بھی اس دائرہ دنیا میں جو ممکن ہے اور اس دائرہ دنیا سے باہر جو ناممکن ہے، اللہ پاک وہ ناممکن بھی آپ کے لیے اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنی عظمت اور اپنی جلالت کی بنا پہ ممکن بنا دیں گے۔ امت مسلمہ کے لیے انفرادی اعتبار سے بھی یہ درس ہے اور اجتماعی اعتبار سے بھی یہ درس ہے کہ وہ خدا کی اطاعت میں ناممکن کو ممکن بنا دیں۔ تو دیکھیں کہ کس طرح اللہ پاک اپنے اس ممکنہ صورتوں میں رہنے والی کائنات سے ہٹ کے ناممکن چیزوں کو کس طرح وہ اپنی قدرت اور طاقت کے ساتھ ہماری پوری امت مسلمہ کے لیے ممکن بنا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم سورہ یوسف کا خلاصہ خاص طور پہ ہم اور اس کے نتائج جو ہیں اور ثمرات ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہماری بیان کی ہوئی چیزوں کو قبول فرمائے اور اللہ پاک ہمارے رمضان المبارک میں کی جانے والی کوششوں کو قبول فرمائے اور دوستوں کی تلاوت اور سماعت اور روزوں کو اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اخلاقی اعتبار سے ایک بہترین انسان اور ایک پختہ مسلمان بننے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔